روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم اور پروگرام ہے فضائل رمضان. ARYQ ٹی وی کی نشریات دیکھنے والے دنیا بھر سے تمام ناظرین کے لیے ہماری نیک تمنائیں. ناظرین اکرام، پروگرام فضائل رمضان میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. مختلف متبرک مقدس شخصیات کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ. ناظرین کرام، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج ایک اور عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے. میری مراد ہے نواسہ رسول جگر گوشائے حضرت علی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. آج ان کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے آپ گفتگو ملاحظہ فرمائیں گے. ہم صاحبزادہ صاحب سے آج یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت کیا ہے، آپ کی ولادت باسعادت کس سن میں ہوئی تھی، اور آپ کا نام کس نے رکھا تھا، اور آپ کا بچپن کیسے گزرا. اس کا جواب آپ سے ہم سننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً آج نواسہ رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، اور یہ اللہ کی ہم پہ بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس ذات مبارکہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم ہمیں دنیا و آخرت میں ان کی محبت اور قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 سن ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 3 سال بعد. طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے. فوراً جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس شہزادے کا نام اللہ نے حسن رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے. طبقات ابن سعد میں موجود ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا سے اپنے اس شہزادے کا نام حسن رکھا. آپ کی گھٹی کا وقت آیا تو اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی کے طور پہ اپنی زبان مبارکہ ان کے منہ میں ڈال دی. وہ زبان حضور علیہ السلام گھٹی کے طور پہ حضرت حسن کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ زبان اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں. اس زبان اقدس کو حضرت حسن چوستے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹی تھی. تو اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے کس مقام اور کس مرتبے پہ فائز ہونا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست حق سے 2 دمبے ذبح فرما کے آپ کا عقیقہ فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث میں موجود ہے ہاتھ اٹھا کے حضرت امام حسن کو گود میں لے کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس شہزادے کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. وہ شیطان جو تیری بارگاہ سے نکالا گیا تھا اس کے شر سے محفوظ رکھ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال اور 4 مہینے اپنی زندگی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہنا، بلکہ حضور کے سینے پہ کھیلنے کا شرف بھی ملا کہ 6 سال اور 4 مہینے حضرت امام حسن کبھی حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کرتے، کبھی حضور کے سینے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے، کبھی حضور کی زبان کو چوسا کرتے، کبھی حضور ان کے لبوں کے بوسے لیا کرتے اور فرمایا کرتے ابن حاذ سید. یہ اعزاز حضرت حسن کو اپنی زندگی کے
6 سال اور 4 ماہ نصیب رہا۔ کیا خوبصورت نام ہے حسن، راکب دوش پیمبر آپ نے بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ 6 سال اور 4 ماہ اپنے نانا جان کی ظاہری تربیت کے اندر بھی وہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے آپ حضرت حسن کے فضائل اور مناقب جو بیان ہوئے ہیں اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں موجود ہے، امام حاکم نے بھی نقل کیا ڈاکٹر صاحب، حضور نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار میرے شہزادے حسنین کریمین ہیں۔ اب جنت میں جس نے جانا ہے جوان ہو کے جانا ہے۔ ایک ہے نا کہ ایک بڑھیا کو نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ہر کوئی جوان ہو کے جائے گا، جو جنت میں جائے گا اسے جوان کر کے بھیجا جائے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار یعنی اہل جنت کے سردار میرے شہزادے حسنین کریمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب مجمع الزواہد میں یہ حدیث موجود ہے، مجمع الزواہد میں حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں آج ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں؟ ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے شہزادے حسنین کریمین ہیں، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا ہیں، ان کی خالائیں میری شہزادیاں ہیں، ان کے ماموں میرے شہزادے قاسم ہیں، ان کی والدہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ترمذی میں یہ حدیث بھی ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری کیا ہی خوب سواری ہے، کیا ہی خوب سواری ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں نعم الراقب، ذرا سواری تو دیکھی ہے، سوار بھی تو دیکھو کتنا سونا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو اس سواری پہ سوار کتنا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ نور الابصار میں حدیث موجود ہے، امام نسائی نے بھی حدیث کو نقل کیا، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، پیچھے سے حضرت حسن کھیلتے کھیلتے آ کے اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور نے جان لیا کہ پشت پہ حسن سوار ہے، میرا شہزادہ حسن پشت پہ سوار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ میرے شہزادہ میری پشت پہ کھیل رہا ہے۔ یہ انداز محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسنین کریمین کے ساتھ۔ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حسنین آ رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اترتے ہیں، اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کے اپنے ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ تھی نہ چاہت دل میں زہرا کہ دلہاروں کی اگر، کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم یہ بھی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گود میں لیتے اور دعا فرماتے یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب آگے کئی حدیث ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کی مشترکہ شان اپنی حدیث میں بیان ماشاءاللہ فرمائی۔ کیا خوبصورت منظر نگاری آپ نے کی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں سرخ رنگ کا کرتا پہن کے مسجد میں لڑکھڑاتے ہوئے داخل ہوئے تو حضور نے اپنا ممبر چھوڑ کر خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ اور یہ بہت سی مثالیں پیر حسیب صاحب ملتی ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے حوالے سے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو انداز عقیدت اور انداز محبت تھا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے آج 1400 سال بعد ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے اہل بیت کا اتنا حیا کرتے ہیں اور حضور کے شہزادوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ چیزیں پڑھ کے اور سن کے ان صحابہ اکرام کا ان اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا جو ان کو خود حضور کے کندھوں پہ کھیلتے دیکھتے ہوں گے، جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنتے ہوں گے کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا ان سے محبت کا عالم کیا ہوگا، اس کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سر مبارک سے لے کے نام مبارک تک چہرہ مبارک میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو دیکھا، حضرت علی کے ساتھ آ رہے تھے، بخاری میں موجود ہے، حضرت صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو اٹھایا،
چوم کے کہا، یہ بخاری میں موجود ہے کہ تم شہزادے تو علی کے ہو لیکن تمہیں دیکھنے میں مجھے مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے حضور علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ بغداد میں موجود ہے اور تاریخ مدینہ اور دمشق میں بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مختلف صحابہ کی جن کی دین کے لیے خدمات کی پینشن مقرر کی۔ سب سے زیادہ پینشن جو ہے وہ ان کی تھی جو غزوات میں شامل ہوئے تھے، پھر ان سے بھی زیادہ پینشن صحابہ میں سب سے زیادہ جو پینشن مقرر کی وہ ان کی مقرر کی جو اصحاب بدر تھے، جو بدر کے حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور ان سے بھی زیادہ جو نذرانہ مقرر کیا وہ حسنین کریمین کا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور، اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ حضور آپ نے حسنین کے لیے اصحاب بدر کے برابر پینشن رکھی ہے، حالانکہ جب بدر کا معرکہ ہوا ہے اس وقت تو علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹا، اپنے شہزادے کی تربیت فرماتے ہوئے کہا بیٹا، کیا تمہارے پاس ایسی ماں ہے جیسی ماں حسنین کے پاس ہے؟ کیا تمہارے پاس ایسا نانا ہے جیسا حسنین نانا حسنین کے پاس ہے؟ کیا تمہارے پاس ایسی نانی ہے جیسی نانی حسنین کے پاس ہے؟ جب ایسی ماں ہو، جب ایسا باپ ہو، جب ایسا نانا ہو، جب ایسی نانی ہو، پھر وہ مرتبہ ملتا ہے جو حسنین کریمین کا مرتبہ۔ شبیہ جمال مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسان حسیب الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن کے منصب خلافت کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ظاہری حیات طیبہ کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 5 مہینے اور 6 دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد رہے، 5ویں خلیفہ راشد بنے اور خلیفہ راشد رہے۔ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ اگر آپ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے 5 مہینے اور 6 دن شامل نہ کیے جائیں تو خلافت راشدہ کا دور 30 سال مکمل نہیں ہوتا، جو حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ کے ہوں گے۔ تو جب آپ 5 مہینے اور 6 دن خلیفہ راشد کا اپنے دور اپنا وقت مکمل کیا، پھر آپ امت مسلمہ میں افتراق نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 سنہ ہجری ربیع الاول شریف میں خلافت جو ہے وہ حضرت خود اس سے دستبردار ہو گئے اور حضرت معاویہ کو سونپ دی۔ جی، پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد پاک کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین آپ سے معلومات چاہیں گے، تو براہ کرم اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ازواج میں 10 نام کتب میں موجود ہے، ویسے آپ کے ہاں اس سے بہت زیادہ کثرت ازواج تھی، لیکن 10 نام جو ہیں وہ کتب میں موجود ہیں، اور آپ کے اولاد پاک 17 ٹوٹل، جس میں 12 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہیں، اور آپ کے 4 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید بھی ہوئے تھے۔ سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو آپ کے کردار کے حوالے سے اور آپ کے اخلاق کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ سننے کو مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی سیرت میں جو ہمیں سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ خشیت الہی، خوف خدا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب مسجد میں آتے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور آپ زارو قطار ہونا شروع ہو جاتے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے حضور جب آپ مسجد آتے ہیں آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کو منہ دکھاتے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو مسجد میں اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ ذات ہے جس کو حضور نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، جو صرف جنتی نہیں ہے، جو صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں، جو جنتیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، وضو فرمانے کے لیے تیار ہوتے تو کانپنا شروع ہو جاتے اور فرماتے اللہ کی بارگاہ میں، بڑی بارگاہ میں پیشی کا وقت آ گیا ہے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے جب کوئی خشیت الہی کی آیت آتی تو زارو قطار رو پڑتے اور جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ آپ نے نالین بھی نہیں پہنی، نالین کے بغیر 25 حج پیدل کیے، اور کہا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سفر کرتے ہوئے نالین پہن کے جانا، یہ سواری پہ بیٹھ کے جانے سے حیا آتی ہے۔
اس قدر خشیت الہی. ڈاکٹر صاحب آج کوئی 2 نمازیں پڑھ لے، 2 کتابیں پڑھ لے تو پیر زمین پہ نہیں لگتے، انتظار کرتا ہے فرشتہ نہیں آیا ابھی تک. لیکن یہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں. آئے تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت. اتنے بلند مقام و مرتبے پہ جا کے بھی خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ مسجد میں آتے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں تو مسجد میں اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. خشیت الہی کا جو منظر آپ نے اس وقت باندھا ہے حضرت امام حسن کی بابت، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس شمار کے تار میں ہیں جب اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ اور اتنے مقرب لوگ جو ہیں، جو ہستیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر خشیت میں رہتی ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اختتام پر ہم صاحبزادہ صاحب سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے کچھ اشعار سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. جی صاحبزادہ صاحب. زمین سے تاب فلک ہے، طرف صدائے حسن. زمین سے تاب فلک ہے، طرف صدائے حسن. بلند و برتر و بالا ہوا لواء حسن. بلند و برتر و بالا حاصل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. حاصل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. رہے گی سایہ پگھلتا ابد ردائے حسن. رہے گی سایہ پگھلتا ابد ردائے حسن. رہے گی سایہ پگھلتا. وہ ذات پاک ہے ابن علی وصبت نبی. وہ ذات پاک ہے ابن علی وصبت نبی. میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. میری نگاہ کا سرما یہ حال ہے میرے دل کا بفضل شاہ خدا. خدا کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن. کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن. کبھی حسین پہ قربان. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ. آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا